السلام علیکم کلاس آج ہم نے چیپٹر کیا لشکر اسلام کا ورود۔ یہ چیپٹر جو ہے ہمارے غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی کفار کے ساتھ۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی، جمعہ کا دن تھا۔ غزوہ بدر کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے صحابہ اکرام کن حالات میں میدان جنگ میں آئے، اور سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہمت بڑھا کے رکھا۔ کل 313 افراد تھے جو کہ میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ مسلمان مجاہد 313 اور کفار 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری مدد کا وعدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور مسلمانوں کو ہمت بڑھاتے ہوئے اس معرکے کو کامیابی سے جیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی وجہ سے ہی یہ معرکہ کامیاب ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا اور جو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا وہ سچا ہو کر رہا۔ مسلمان کفار کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، اور یوں کفر کا اندھیرا چھٹا اور اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، اور مسلمانوں نے کفار کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا۔ مسلسل 20 دن تک ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور آخرکار اللہ کی طرف سے جو مدد آئی وہ آندھی اور طوفان تھا، اور اس کی وجہ سے جو کفار ہیں وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور آخر میں فاتحین مسلمان قرار پائے، جو کہ نہتے تھے، جن کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور جدید اسلحہ یا تلواریں یا کسی طرح کے نیزے وغیرہ بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کو دعاؤں سے کامیابی حاصل ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پوری کی گئی۔ 1000 فرشتوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے اور طوفان اور آندھی بھیج کر کفار کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے غزوہ بدر میں مسلمان فاتح قرار پائے۔ اب نظم کی طرف دیکھتے ہیں۔ نظم میں آپ کے پاس زمین بدر کا ذکر کیا گیا کہ زمین بدر پر جب کفار آئے اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے، تو مدینے سے نور خدا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روشنی لے کر نکلے۔ جمعہ کا مبارک دن تھا، اور 17ویں تاریخ تھی رمضان المبارک کی۔ تمام مسلمان شہادت کا جذبہ لے کر میدان جنگ میں پہنچے، اور عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے۔ اور کیا انداز تھا! زبان خشک، ظاہر ہے روزہ تھا، پوشاکیں دریدہ، پھٹے ہوئے لباس۔ عام طور پر فوجیوں کے پاس جو لباس ہوتا ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی اس طرح کے لباس نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس جو پہننے کے عام لباس بھی تھے وہ بھی پھٹے پرانے تھے ان کے، کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہیں غربت کے حالات میں گزارا کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی امارت نہیں تھی، کوئی امیر نہیں تھے، بلکہ غریبی سے یہ دین کا آغاز ہوا تھا، اور پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور وہ پیدل چل کر آ رہے تھے بہت دور سے۔ سوار ہونے کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور 313 افراد۔ تو یہ پیدل چل کے قربان ہونے کے جذبے سے آئے تھے اللہ اور نبی کی راستے میں، اور اوس سے نہائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے پورا رات چلے تھے، اور رات کو اوس پڑتی ہے اس سے گیلے ہوئے، اور تیز دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، اور اس میں جل کر سیاہ ہوئے تھے، یعنی تھکے ہارے تھے۔ اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنی مدد بھیجی۔ ان کے پاس نہ تلواریں تھیں نہ ڈھالیں تھیں۔ ڈھال یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ تھی، نہ غلہ تھا ان کے اونٹوں پر، اور نہ ہی پانی کی پکھالیں، نہ ہی پانی کے مشکیزے تھے۔ تو وہ بالکل خالی اللہ کے توکل پر آئے تھے۔
صرف سروں پر اگر سایہ تھا تو وہ سورج کا سایہ تھا، سورج ان کے سروں پر چمک رہا تھا، اور جتنی وہ دھوپ برسا رہا تھا اس میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سایہ کرنے کے لیے، تو وہ اسی سورج کی دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں اپنے ایمان پر پکے ہو کر آئے تھے، ٹھیک ہے، کہ ایک ایک چہرہ نورانی، ظاہر ہے اللہ کے نور سے منور تھے یہ چہرے، اور اللہ پر یقین کر کے آئے تھے، تو اللہ کا نور ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ سب کے دل مطمئن تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی مدد پر پکا یقین تھا، وہی مومن لوگ تھے جو اللہ پر سچا اور پکا ایمان لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو ان کا حوصلہ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ ان کے سپہ سالار تھے، ان کو ہمت دلانے والے تھے، ان کے ساتھ برابر جنگ میں کھڑے تھے، اور سب سے پہلے سب سے آگے مشکل ترین جگہ کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کیا، اور یہ صحابہ کرام اپنا فرض سمجھ کر آئے تھے کہ اگر آج ہم نے دین کو نہ بچایا تو آئندہ دین اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہی مسلمان تھے جو دین اسلام کی تصویر میں رنگ بھرنے والے تھے، یعنی اس کو قائم دائم رکھنے والے تھے، آئندہ دین کو مستحکم کرنا، قائم کرنا، کفار کو شکست دینا، یہ سب جو تھا یہ مسلمانوں کا عزم تھا، اور اسی پر وہ قائم تھے، اور اسی جذبے کے تحت اللہ سے وفاداری نبھانے کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانے کے لیے کہ اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ رگ ہستی کو اپنے خون سے سراب کرنا، یعنی زمین جو تھی اس کو اپنے خون سے سراب کیا، اپنا خون تک اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جان دینے سے دریغ نہیں کیا، تو اتنے مستحکم، اتنے وفادار یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اسلام کی خاطر اپنے سگے رشتوں سے لڑائی کی، اور اپنے سگے رشتوں کو بھی سامنے نہ آنے دیا، انہیں بھی تلوار کی نوک پر رکھا اور مار دیا۔ تو یہ 313 افراد تھے جن کو شمار کیا جاتا ہے، جن کو مومنین کہا جاتا ہے، جن کو جنتی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اور ان کے تمام آئندہ گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ تو وہ 313 افراد صرف کیونکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں رکھ دی، تمام تر کامیابیاں رکھ دی، اور آخرت میں بھی ان کو سرخرو کر دیا۔ تو یہ نظم کا آپ خلاصہ لکھیں گے، اور نظم کے میننگس آپ کاپیز پر کریں گے، جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔